سوال ہو تو وہ کر لیں بھائی۔ روزے سے متعلق ایک سوال ہے کہ آپ آخری صرف ایک روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ فرض روزہ؟ نہیں، یہ جو روزے چل رہے ہیں اس کے ان کا سوال یہ ہے کہ جو اس کے 9 روزے شروع کے چل رہے ہیں 1 سے لے کے 9 تک، تو کیا ان میں آخری روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل رکھا جا سکتا ہے، جتنی استطاعت ہو اتنی نفل عبادت ہے۔ تو جتنا زیادہ کرو گے اتنا زیادہ فائدہ، جتنا کم کرو گے کم فائدہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ ہر حال میں آپ کو رکھنا ہی چاہیے کل کا روزہ۔ اگر آپ نے باقی روزے نہیں بھی رکھے، کم سے کم ایک روزہ آپ رکھ لیں، اسی کا بہت اجر ہے۔ یہ بڑی اہم ترین راتیں دن ہیں۔ یہ جو عرفہ کا روزہ ہوتا ہے تو عرفہ کا دن تو آج تھا، لیکن مزہ کر لیتا ہے عرفہ کا روزہ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ عرفہ کے دن میں کنفیوژن ہے کہ انڈیا میں عرفہ کا دن کل ہے اور حضور نے عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھو جی، سنت تمام حدیثوں کی یہ ہے کہ اپنے علاقے کے حساب سے آپ چلیں۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا صرف حاجیوں کو، نہ کہ آپ کو۔ جو لوگ حج پہ نہیں گئے یہاں پہ ہیں، انہیں 1 سے لے کے 9 تک روزے کی اجازت ہے۔ حج پہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں انہیں حج والے دن کا روزہ نہیں رکھنا، آپ کے لیے بالکل اجازت ہے۔ آپ اپنے علاقے میں ہو، وہاں یہاں آپ حج نہیں کر رہے، تو یہاں 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ نفلی روزے ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی فرض روزہ چھوٹا ہوا ہے ایک مرد کا بھی، نفلی روزے والے دن میں اس کی نیت کر لی تو نفلی کا بھی ثواب ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ فرض روزے جو چھوٹے میں ہیں اس میں ساتھ میں نفل کی بھی نیت کر لیں تو کیا ثواب ملے گا؟ پہلے تو فرض ادا ہوں گے، آپ نفل کی نیت کر لو، اللہ بہت بڑا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی ثواب دے گا۔ ہماری نیتوں کے حساب سے اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن پہلے فرض ادا کرنے چاہیے، بعد میں نفل روزے رکھنے چاہیے۔ ہیں وہ تو یہ پورا مہینہ بڑا مبارک ہے، مگر 1 سے لے کے 9 تک کے جو روزے ہیں ان کی تلقین فرمائی نا، تو اس لیے ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ اگر آپ 9 کا نہیں رکھ پا رہے، 11 کا پورے مہینے میں کبھی بھی رکھیں، سب نفل روزے ہیں۔ دوبارہ بتاؤ۔ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں، قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ جو آپ نے جانور لیا ہوا ہے اس کو کعبے کے رخ لٹا کے، اور پھر تیز ہوئی ہوئی چھری، نبی نے فرمایا کہ جانور کو تکلیف نہ دو اپنی ہلکی چھریوں سے، بلکہ تیز کرا کے چھری حضور جب ذبح کیا کرتے تھے، جس سے کم تکلیف ہو جانور کو۔ تیز چھری آپ اس کے نل کھڑے پہ پھیریں گے اور اسے چھوڑ دیں گے، پھر اس کا بلڈ نکلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ چھٹپٹائے گا، تو اس کی رگوں میں جو رکا ہوا خون ہوگا وہ بھی باہر آ جائے گا، کیونکہ وہ خون جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر ہے، وہ پڑھتے رہیں گے آپ، کیونکہ آپ اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں۔ وہ سب کٹ جاتی ہیں، اس میں جب نل کھڑا کٹے گا اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ رگیں۔ کیا ہم اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ کیا عقیقہ قربانی میں کر سکتے ہیں؟ عقیقہ؟ ان کا سوال ہے کہ عقیقہ قربانی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ تو ہمارے علماء دین تو اجازت دیتے ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں سے لیا ہے، کون سی حدیث ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ہر بچہ گر بھی ہے اپنے عقیقے کی عوض، اور عقیقے کے بارے میں یہ فرمایا کہ مطلب خون بہایا کرو عقیقے کے بدلے میں۔ ایک جانور، نبی نے فرمایا لڑکا ہو تو 2 بکرے یا بکری، اور لڑکی ہو تو 1 بکرا یا بکری ذبح کرو۔ تو بھینس میں اگر آپ حصہ کر رہے ہیں تو کسی بھی قیمت پہ وہ عقیقے کی برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقیقے کا جو طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ بکرا یا بکری کریں گے تب عقیقہ ہوگا، اور 7ویں دن ہوگا۔ اگر آپ نے 7ویں دن کے بعد کیا تو وہ صدقہ ہوگا، اپنے پیسے بچانے کے لیے اگر آپ نے بھینس میں حصہ کر دیا اور وہ صدقے میں اللہ کے یہاں لکھا گیا تو صدقے کا پورا گوشت دینا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ باقی کے حصے بھی آپ کے رائے گا جائیں، آپ کی قربانی اللہ تک پہنچے ہی نہ، تو اس لیے بچو۔ عقیقہ کرنا ہے تو الگ سے جب حیثیت ہو بکرا خرید کے اپنے بچوں کا اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور تو لگ جائے گا، عقیقہ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں ان دنوں میں؟ بچو اس سے۔ جب آپ نے 7ویں دن نہیں کیا، ٹائم تو آپ نے نکال دیا، تو کبھی بھی کر لو۔ یہ جو جانور خرید
ان کا سوال یہ ہے جو جانور خریدتے ہیں اس میں کہتے ہیں اوننا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ عمر کم، اس کے دانت پورے نہ آئے ہوں، جتنی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، علماء دین نے شریعت میں طے کی ہے احادیث مبارکہ سے، اگر اس عمر کو جانور نہیں پہنچا تو وہ بعض جانور تو کم عمر میں فربے ہو جاتا ہے، بعض جانور زیادہ عمر کا بھی ہو اور اس کے دانت وغیرہ اور وہ باڈی اس کی نہیں آتی۔ اصل میں چیز نبی نے فرمایا، قرآن میں بھی اللہ نے بات کہی ہے کہ اللہ کی راہ میں ردی چیز نہ دو، بہترین چیز دو۔ تو جو فربے جانور آپ کو دکھے تو وہ چاہے آپ 6 مہینے کا ہو، عمر اگر سال بھر طے ہے اور وہ سال کا لگ رہا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ آج مجھے سے بیان ہو رہا تھا کہ جب ہم مان لو قربانی کر رہے ہیں، قربانی کے ساتھ ساتھ کسائی کا بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں نا، کسائی بھی ہاتھ چلاتا ہے، تو مان لو ہم نے تو تقریر اور وہ بسم اللہ ہم نے کہی، کسائی نے نہیں کہی، تو اگر کسائی نے نہیں کہی تو وہ قربانی حرام ہو جائے گی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اس طرح بیان ہو رہا تھا، میرے بھائی یہ بہت دین کو مشکل کرنے والی باتیں ہیں۔ اب جو 70 سال کا بوڑھا قربانی کے لیے اس نے چھری پکڑی ہوئی ہے اور وہ پڑھ رہا قربانی بھی اسی کی ہے، اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ بیچارے کا معصوم کا ہلکا ہے، قصائی نے اگر ہاتھ لگا بھی دیا تو قصائی کی قربانی تھوڑی ہے، جس کی قربانی وہ تو تکبیر پڑھ رہا نا، کہاں سے حرام ہو جائے گی؟ بیکار کی باتیں ہیں، تو سب الٹی سیدھی اپنی طرف سے بنا رکھی۔ اصل تو اسے تکبیر پڑھنی کہ وہ اللہ کے نام کا۔ ویسے میں نے کوئی قصائی نہیں دیکھا ہمارے ہاں اس طرح سے ہاتھ پکڑو، میں نے اکثر اپنے بچوں سے قربانی کرائی تو اس ہاتھ میں پڑتا ہے، ہمارا قصائی تو پڑتا ہے، مجھے اوروں کا نہیں پتہ، لیکن اگر وہ نہیں بھی پڑتا، جو قربانی کر رہا وہ تو پڑھ رہا نا۔ حرام اتنا آسان نہیں ہے، حرام کرنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، حدیث دکھائے اس کے بارے میں، پھر میں مان لوں گا کہ بھائی حرام ہے۔ جب کشتی میں نے بیان سنا تھا قربانی کے متعلق، اس میں کہہ رہے تھے میرے یاد نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی حصہ دیا اور اس کی نیت ہم نے کری تھی کہ میرا ہے، میرے والد صاحب کا ہے یا امی کا ہے، اور ہم نے ایسے ہی کر دیا، نیت کری تھی، تو انہوں نے کہا کہ قربانی اگر واجب ہے تو اس کی نیت کرنا بھی واجب ہے، یہ تو صدقے میں جائے گی، یہ بات سچ ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی حصہ لیا اور اس کی نیت نہیں کی کہ کس کا ہے۔ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے بھی قربانی کی اور اپنے پورے خاندان کی طرف سے بھی ایک قربانی کی۔ اگر اس نے نیت کی کہ میں نے اپنے گھر کے لیے لیا، کسی کی نیت نہ کرے، اپنے پورے فیملی کی نیت کر لے، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے نیت ہی نہیں، بھائی اصل میں نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، وہ اسے پتہ ہے میرے اوپر فرض ہے، وہ اسی لیے جانور خریدنے گیا۔ اب یہ تھوڑی ہے میں نیت کرتا ہوں اپنی امی کی طرف سے، اپنے ابا کی طرف، اس کا مطلب اللہ کو تو پھر یہ پہلے یہ چاہیے باتیں، اسے تو یہاں کی انٹینشن پہنچتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، انٹینشن کا ہے سارا نیت کا حساب۔ گونگا کیسے کرے گا نیت؟ وہ تو یہیں سے کہے گا کہ بھائی میرے اوپر یہ خریدنے جانے کا مطلب، آپ ظہر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ ظہر کے جا رہے ہیں، اب آپ کرتے رہو وہاں کھڑے 4 رکعت نماز فرض اس امام کے پیچھے، فلاں جگہ کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ لی، فرض ہو گیا۔ بھائی آپ اثر ظہر کے لیے گئے، اثر کے لیے گئے، اللہ کو سب پتہ، جا کے اللہ اکبر کو اور نیت باندھو۔ جو نیت کرنی چاہیے وہ پڑھتے نہیں لوگ۔ سورہ انعام آیت نمبر 79، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ کیا کرو نماز سے پہلے، قربانی سے پہلے، ہر نیک کام سے پہلے، یہ نبی پڑھا کرتے تھے آیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا رخ سب طرف سے ہٹا کے اپنے اللہ کی طرف کر لیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میری یہ قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میری یہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ذکر اذکار سب میرے اللہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی ہے، کیا ہم بھی امت کی طرف سے قربانی کریں؟ ان کا سوال یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی ایک بار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک مینڈا 2 مینڈے ذبح کیے، اور اس میں ایک جب یہ بات فرمائی کہ یہ میری پوری امت کی طرف سے قربانی ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا حضور کی بیویوں کے بارے میں کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے باپ ہوئے، روحانی باپ۔ ایک جگہ کہا کہ نبی تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ وہ ہمارے روحانی باپ تھے، انہوں نے اپنی پوری امت کی طرف سے کری، آپ تو پوری امت کے باپ نہیں ہو، تو وہ خصوصیت تھی، اس لیے آپ نے نیت نہیں کرنی، آپ نے اپنے خاندان کی طرف سے کرنی۔ قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ ان کا سوال یہ ہے قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ دیکھو جی حنفی حضرات کہتے ہیں اسے واجب ہے،
لیکن میں نے جتنا پڑھا یہ سنت مؤکدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی کی اور کر کے بھی ہے مستقل، اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی کی۔ یہ واجب جو کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک حدیث ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ اس کی وجہ سے یہ واجب کہتے ہیں، جو حق بات ہے ان کی۔ لیکن یہ میں نے روایت پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر نے کبھی کبھی قربانی اسی لیے چھوڑ دی کہ یہ واجب نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میرے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، ضرور کرنی چاہیے۔ ہم اپنی شادیوں میں، اپنے سفر میں، اپنی تفریحوں میں کیسے کیسے پیسے اڑاتے ہیں، اور قربانی کے ٹائم پہ ہم یہ دیکھتے پھریں کہیں سے ہلکا جانور مل جا، کہیں مدرسے میں حصہ دیتے ہیں۔ بہترین چیز دو اللہ کی راہ میں، اور خوش دلی کے ساتھ کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ دیکھو، ہر آدمی اپنی قربانی پیش کرے گا آخرت میں کہ اللہ میں نے یہ قربانی کی تھی، اللہ میں نے یہ قربانی کی تھی۔ اس لیے ضرور کیا کرو، جتنی زیادہ ہو اتنی کیا کرو۔ اگر کسی پر واجب ہی نہ ہو اور وہ پھر بھی کرنا چاہے، بہت بڑی بات ہے، نفلی ہوگی، اس پہ واجب نہیں ہے، اس پہ فرض نہیں ہے، مطلب اس پہ جو ہے اسے کرنا ضروری نہیں کیا اللہ نے، لیکن اگر وہ کر رہا خوشی میں تو بالکل اجر ملے گا۔ جیسے آپ کے اوپر مان لو جو ہے وہ جو نماز فرض ہیں ان کے علاوہ آپ نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں کتنی خوش دلی سے، اسی طرح سے معاملہ ہوگا، لیکن جو کریں گے بالکل بہت بڑھیا رہیں گے انشاءاللہ۔ جو قرآن میں ذکر کیا کہ ہر حال میں یہ کرنا ہے کام، وہ فرضوں کے بعد، فرض تو وہ ہیں 5 جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے میں بتا دیے، 5 ستون، کلمہ، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج، اس کے بعد زکوٰۃ۔ لیکن واجبات وہ ہیں جن کا قرآن میں حکم دیا، شراب سے بچنا، جوئے سے بچنا واجب ہے۔ مالی اعتبار سے جن لوگوں کے پاس استطاعت ہو، حیثیت ہو، ان کے اوپر قربانی فرض مطلب واجب ہے۔ لیکن اس میں ایک وہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو 1 سال گزرنے پہ واجب ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ اگر 1 رات پہلے بھی مال آیا تو آپ کو قربانی کرنی ہے۔ یہ عقیدے میں لڑکی کا ایک حصہ اور لڑکے کے 2 حصے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ عقیقے میں لڑکی کا 1 حصہ اور لڑکے کے 2 حصے، اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی؟ کیا حکمت ہے؟ کیا حکمت ہے؟ یہ تو اللہ ہی سے پوچھا جائے گا قیامت میں۔ اللہ کی کیا حکمت ہے؟ اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے زیادہ طاقت دی، زیادہ کمائی اس کے اوپر ڈالی، تو اس لیے اسے پیدائش سے ہی اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے اوپر ہمیشہ ڈبل ذمہ داری رہے گی۔ تو وہ اللہ نے پورے معاشرے کو یہ بات سمجھا دی کہ مرد کی جو غذا ہو، مرد کی محنت ہو، مرد کی ذمہ داریاں ہوں، وہ سب ہمیشہ عورت سے ڈبل رہیں گی۔ اس کی گواہی بھی ڈبل ہے، مطلب 2 عورتوں کی، 1 مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے، قرآن میں ذکر ہے۔ کب سے شروع ہوتا ہے؟ ان کا سوال ہے قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں، اس کا تو صدقہ ہوا، اس نے صرف اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا۔ تو قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز کے فوراً بعد، پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد خطبہ سنیں گے، اس کے بعد پھر آپ کی قربانی کا وقت شروع ہوگا، وہ 3 دن تک رہتا ہے۔ کیا قربانی کی جانور کو ذبح کرتے وقت گھر کے خاتون ہاتھ لگا سکتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آج قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے وقت گھر کی خاتون ہاتھ بالکل لگا سکتی ہے، تکبیر پڑھے، کوئی عورتوں کو منع نہیں ہے قربانی کرنا، بلکہ کرانا چاہیے اور انہیں دلیر بنانا چاہیے، ان کے اندر جو کمزوری اور بزدلی ہے وہ نکلے گی، اپنے بچوں کو بھی کھڑا کرنا چاہیے وہاں۔ تو قربانی کی کنڈیشن وہی ہے جو زکوٰۃ کرے، وہ چاندی والا یہ معاملہ ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ والی کنڈیشن ہے، چاندی والا معاملہ ہے۔ بھائی چاندی والے معاملے پہ اگر آپ کرو گے تو آج کل تو آپ حصہ تو دیکھو، جو فرب جانور اگر آپ بکرا ہی لینے چلے گئے تو 25-30 ہزار روپے سے کم کا بکرا نہیں ہے، ڈھنگا جیسا دینا چاہیے آپ کو، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے پاس 60,000 روپے کی چاندی اور وہ 30,000 کا بکرا لیا، بچوں کو کیا کھلایا، اس لیے وہی ہے 4 لاکھ میرے نزدیک تو۔ باقی تو یہ لوگ تو جو بتاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے، اسی لیے وہ 700 اور 1700 روپے کے مدرسے میں وہ حصے لیے جاتے ہیں، کوئی ویلیو نہیں میرے نزدیک تو اس کی۔ تو اس طرح ضروری ہے اگر وہ کمزور آدمی ہو 2-4 مل کے حصہ دیں؟ ضروری نہیں ہے، لیں تو بہت ثواب ہے،
لینا چاہیے میرے نزدیک۔ جو لوگ اپنے گھر میں 25,000 کا 20,000 کا ٹی وی خرید کے لا رہے ہیں یا اپنے بچوں کی فیسیں 2-2 3-3 ہزار روپے مہینہ جمع کرا رہے ہیں اور قربانی کے ٹائم پہ یوں کہ ہماری تو استطاعت نہیں، تو کم سے کم وہ لے آئیں۔ ان کے اوپر اگر واجب نہیں بھی ہے تو کم سے کم انہیں اجر ملے گا اللہ کے ہاں، وہ پیش تو کر سکیں گے۔ اللہ حالات نہیں تو پھر بھی تیرے لیے قربانی پیش کرنی چاہیے میرے نزدیک، چاہے ایک ہی حصہ کریں گھر کا۔ اللہ حالات جو ہیں بنا لیں ایسے۔ کیا قربانی کے جانور کا رخ کعبے کی طرف ہونا ضروری ہے؟ ان کا سوال ہے کیا قربانی کے جانور کا رخ کعبے کی طرف ہونا ضروری ہے؟ کٹتے ہوئے بالکل ہونا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عبداللہ بن عباس، ان میں سے کوئی ایک صحابی ایسے ہیں جو کعبے کی طرف منہ کر کے جانور نہیں کاٹا گیا اسے مکروہ سمجھتے تھے، کھاتے نہیں تھے۔ حرام تو نہیں ہے مگر مکروہ ہے۔ نیت آپ کی درست ہونی چاہیے، کعبے کی طرف آپ نے رک کر رکھا ہو، وہ تو 1 سینٹی میٹر کا بھی یہاں سے فرق ہو گیا تو وہاں کلومیٹروں میں پہنچے گا، اتنی دور ہے کعبہ یہاں سے، مگر اصل میں تو آپ کی انٹینشن پہنچ رہی اوپر کہ آپ نے رخ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے آپ نے کعبے کی طرف کر دیا، اور وہ ہلکا پھلکا رہ گیا تو وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر 100 اونٹ کیوں قربان کیے؟ بڑا عجیب سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ 100 اونٹ کیوں قربان کیے؟ بھائی وہ تو کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بنا نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے حکم سے ہی کیے ہوں گے، مگر میری سمجھ میں جو اس معاملے میں آتا ہے، حالانکہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، اللہ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے سے نکلوایا تھا کافروں کے ذریعے تو بے انتہا غمگین ہو کے نکلے تھے مکے سے، ایک حساب سے نکالا گیا تھا معاذ اللہ، اور جب 8 سال بعد جو ہے وہ فتح مکہ ہوا ہے اور بتاج بادشاہ ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں اور اس کے اگلی سال حج ہوا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منایا کہ یہاں جو کفرستان تھا، جہاں شرک ہوتا تھا، اور وہاں اللہ رب العزت کا جھنڈا بلند ہوا، تو اس وجہ سے انہوں نے جوش میں اور تہوار کی طرح سیلیبریٹ کرنے کے لیے 100 اونٹ قربان کیے۔ دوسری حکمت مجھے نظر آتی ہے کہ اس علاقے میں تمام کفر اور شرک تھا، جب اللہ کے نام کے ذبح ہوئے اونٹ کا گوشت لوگوں کے جسموں میں جائے گا تو ان کی پچھلی ناپاکی پاک ہو جائے گی۔ تیسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ نہر کیے وہاں پہ، اب باقی یہ 37 اونٹ حضرت علی سے کرائے۔ حضور کی عمر 63 سال رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر سال کے حساب سے اللہ کے آگے اپنی قربانی پیش کی۔ یہ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں اور بھی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، تو اس کے پیچھے مین وجہ یہی تھی جو مجھے لگتا ہے کہ ایک جشن کا سا ماحول کہ اللہ رب العزت کا دین یہاں غالب ہوا اور اسے پھر فروغ ملی اور اللہ کا جھنڈا پھہرایا گیا یہاں پہ۔ ویسے اسی حدیث میں بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کے ساتھ ایک بکرا بھی ذبح کیا تھا جو اپنی طرف سے ان کی حج کی قربانی تھی۔ جی میرا ایک سوال ہے، سوال کیا ہوتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور اونٹ ذبح کر رہے تھے تو اونٹ خود کو خود کعبے کی طرف رخ کر کے اپنا گردن آگے کر رہے جی، آگے حضور کی طرف دیکھ رہی تھی کہ نیچے حضور جھکا۔ اچھا ہمارا جب ڈنگر کو کاٹتے ہیں بکرے کو بھینس کو تو وہ دنگا کرے اسی کو کٹتے کٹتے بھاگ جاؤ۔ ابھی یار اچھا ایک بات تو بتاؤ، ان کا سوال سمجھ گیا بھائی؟ اچھا قربانی اگر حضور اکرم تمہیں ہی حکم دے اللہ پاک، اب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو یاد ہے تمہیں کس طرح پتہ لگ جائے کہ حضور میرے گلے میں چھری پھیریں گے، تم انسان ہو، ہٹ جاؤ گے پیچھے، حضور کے ہاتھ سے چھری پھری ہوئی رہ جائے گا دوزخ میں وہ آدمی۔ کسی کو موقع مل جائے کہ حضور کے ہاتھ سے چھری پھرے گی، جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے چھری پھر رہی تھی، اسماعیل علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے بچہ ہوتے ہوئے، 13 سال کا بچہ ہی تو تھا۔ آپ کو اگر یہ پتہ لگ جائے نبی میرے اوپر چھری پھیریں گے تو آپ بتاؤ آپ پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ تو وہ تو جانور ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، ان کی تو مزے آ گئے بھائی، جو نبی کے ہاتھ سے نہر ہو گئے اونٹ،
ان کی تو کیا سعادت کی بات ہے. اب قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا. ہمیں پتہ نہیں کتنے اونٹ ہوں گے, ان 100 اونٹوں کا ہی ذکر ہے بار بار. کسی شخص نے قربانی کا جانور لیا اور اس نے عید کی نماز نہیں پڑھی کسی وجہ سے, تو کیا وہ قربانی کرے گا یا کیسے؟ ان کا سوال یہ ہے کسی نے جانور تو لے لیا اور نماز نہیں پڑھی, ہاں تو اس کی کیا قربانی ہے یار؟ پہلے عید کی نماز ہے, میں نے بتایا تو نبی نے فرمایا عید کی نماز اس کے بعد پھر قربانی. تو نماز تو ضروری ہے بہت, قربانی ضروری نہیں ہے, نماز ضروری ہے. نماز پوری امت پہ واجب ہے عیدین کی, لیکن قربانی واجب نہیں ہے, قربانی حیثیت پہ ہے. سوال یہ کیا ہے, خاندان کی طرف سے ایک قربانی کا حصہ کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک فیملی کی طرف سے قربانی کا ایک حصہ کر سکتے ہیں. بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور بہت سارے صحابہ نے بھی کیا. وہ تو بعد میں جو تابعین اور تبع تابعین آئے ہیں انہوں نے کیونکہ حیثیت ہو گئی تو پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی شروع کر دی. بالکل کر سکتے ہیں. آپ کی قربانی ایک چولہا ہونا چاہیے. مان لو ایک گھر میں 5 بھائی رہ رہے ہیں, ان کے چولہے الگ الگ ہیں, تو 5 ہی قربانی ہوگی. اگر ایک آپ اپنی فیملی, آپ کے بچے, آپ کے لڑکے لڑکیاں ہیں, آپ کی بیوی ہے, سب کی طرف سے ایک ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویاں تھیں, حضور نے ایک مینڈا کاٹا سب کی طرف سے, پورے گھر کی طرف سے. بیٹی بھی تھی حضور کی حالانکہ. تو اس لیے ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی بالکل آپ کا ادا ہو جائے گا حق. لیکن جتنی زیادہ کرو گے, کیوں نہیں کرتے؟ ہر آدمی اپنی قربانی اللہ کے ہاں لے جا کے پیش کرے, اللہ میں نے بھی کری تھی, اللہ میں نے بھی کری تھی, اس کا اجر الگ ہی ملے گا. یہ اصل میں ایسی ایک ایونٹ ہے, ایسی ایک اللہ کی طرف سے عبادت ہے کہ جو سال میں ایک بار آپ کو چانس ملتا ہے. بڑھ چڑھ کے حصہ لو, جتنا کر سکو اتنا کرو, لیکن جن پہ واجب نہیں ہے وہ پریشان نہ ہو. ان کا سوال یہ ہے جانور کو پہلے لا کے کھلایا پلایا جائے. بھائی وہ تو جتنا آپ جانور کو کھلاؤ پلاؤ گے, لا کے اپنے پاس رکھو گے, آپ کو اتنی ہی اس سے انسیت بڑھتی جائے گی, اور جتنی آپ کو اس سے محبت بڑھتی جائے گی. اور اس محبت کے بعد جب آپ اسے اپنے آپ سے دور کرو گے اللہ کی وجہ سے, اور اسے کاٹو گے اللہ کی راہ میں, تو ظاہر سی بات ہے اتنی تکلیف آپ کو ہوگی. وہی تکلیف اللہ تک آپ کی پہنچتی ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ تمہارے جانور کے خون اور گوشت مجھے نہیں پہنچتے, بلکہ تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں. تو جتنی پہلے لاؤ گے اتنی اس سے انسیت بڑھے گی, اتنی اس کی خدمت کرو گے کہ اللہ کی راہ میں کٹے گا یہ جانور. تو ضرور ظاہر سی بات ہے, بالکل اس کا معاملہ زیادہ سے زیادہ اس کی خدمت کرنی چاہیے. ان کا سوال یہ ہے قربانی کے لیے دیکھ بھال کے اچھا جانور خریدا, بعد میں چوٹ لگ گئی تو کیا دوسرا جانور خریدیں؟ نہیں بھائی, اسی کی قربانی ہو جائے گی. اصل میں تو اللہ تک آپ کی نیت پہنچتی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا میری راہ میں ردی چیزیں نہ دینا. آپ نے بہترین چیز خریدی تھی, اب راستے میں اس کی چوٹ لگ گئی یا گھر آ کے چوٹ لگ گئی, تو بالکل آپ اسے قربان کر دیں, کیونکہ آپ نے تو اپنی نیت سے بہت اچھی چیز لی تھی. اس طرح سے مشکلیں نہیں پیدا کرنی اپنے لیے. ان کا سوال ہے کیا کھاتے وقت بات کرنا اسلام میں منع ہے؟ نہیں بھائی, کوئی منع نہیں ہے. میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے منع ہے کہ کئی بار کھاتے کھاتے اگر آپ الٹے سیدھے آپ نے کوئی ایسی جملے نکال دیے کہ قہقہ پڑا یا کسی نے آپ کو ہنسا دیا, تو آپ کی جو سانس کی نلی ہے اس میں کھانا جا سکتا ہے, ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ ہلکے ہلکے بات کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث سناتے تھے کھانا کھاتے ہوئے. بہت ساری بار ایسا ہوا ہے کہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے اور حدیثیں سنا رہے, تو اگر حضور منع کرتے تو ہم بھی مان لیتے. میڈیکلی منع ہے کہ اگر آپ دنیاوی باتیں کر رہے ہیں, تفریح کی اور کھیل تماشے کی بات کر رہے ہیں, یا ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا کہ بھئی آپ کی سانس کی نلی چھوٹی ہے یا آپ کو دھسکا لگ سکتا ہے یا بیماری ہو پہلے سے, تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی کے سامنے بھی کھانا نہ کھاؤ. باتیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے, بات تو سنو بھی مت. کوئی سی بھی کروٹ ہو, رخ ادھر ہونا چاہیے, گلا ادھر ہونا چاہیے. کروٹ کوئی سی بھی ہو, پہلے تو مین ادھر ہی کروٹ سے جو ہے لٹا کے صحیح رخ آتا ہے.
بس جی انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، باقی اگلے ہفتے وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔